بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، موجودہ حالات کے پیش نظر امن و امان کی لاکھوں دعائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جذبہ حب الوطنی کے تحت ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی وطن کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو تمام اہل وطن اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے وطن کے دفاع کے لیے اقدام کریں۔ میں یہ عنوان یعنی حب الوطنی لے کر حاضر ہوا ہوں ان جوانوں کی اور ان مجاہدوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو سرحدوں پر بیدار رہ کر راتوں کو جاگ کر پہرا دیتے ہیں تو ملت سکون کی نیند سوتی ہے۔ حب الوطنی یعنی وطن سے محبت۔ حب الوطنی اور وطن کا دفاع ایک فطری عمل ہے۔ جس طرح خداوند متعال نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ انسان اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی، اپنے جان و مال کی حفاظت کرے، اسی طرح اپنے وطن کی حفاظت کرے، کیونکہ وطن کی حفاظت صرف وطن کا دفاع نہیں ہوتی، بلکہ وطن کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے انسانوں کی حفاظت اور انسانیت کی حفاظت۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان چند مختصر سے لمحات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حب الوطنی، وطن سے محبت، اپنے ملک کا دفاع، سرحدوں کی حفاظت، آیا اس کے بارے میں قرآن اور شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا یہ ایک مرغوب اور محبوب عمل ہے؟ کیا قرآن اور حدیث اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں؟ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ یعنی اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، تو جب آپ مکہ سے نکلے تو نکلتے وقت آپ نے اپنے شہر، اپنے وطن مکہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا: ما اطیبک من بلدۃ و احبک الیہ لولا ان قومک اخرجونی من کے ما خرجتو۔ یعنی پیغمبر شہر مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم کتنے اچھے شہر اور کتنے اچھے میرے وطن ہو، اور میں کتنی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم میں رہنے والے یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز یہاں سے خارج نہ ہوتا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے سے مجبور نہ کرتے تو میں تمہارے علاوہ کسی اور شہر میں جا کر نہ رہتا، یعنی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہ جاتا۔ یہ پیغمبر اکرم کا فرمانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ انسان کی اپنے وطن سے محبت سنت نبوی ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں رہنے والا، جو بھی انسان اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو در حقیقت وہ سنت نبوی پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیوں انسان کو اپنے وطن سے محبت نہ ہو، جبکہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ انسان جہاں پر پیدا ہوتا ہے، انسان جہاں پر پلتا بڑھتا ہے، انسان جس زمین پر کھیلتا ہے، انسان جس زمین سے رزق کھاتا ہے، انسان جس زمین کی فضا میں سانس لیتا ہے، اس زمین سے انسان کی محبت ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سرزمین پر کوئی مشکل وقت اور کوئی مشکل مرحلہ آ جاتا ہے تو انسان اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ہی کوئی دشمن قوت کسی بھی ملک کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے تو اس ملت اور اس قوم کے اور اس ملک کے نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اور احادیث پیغمبر اکرم میں اور سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا، اس کا دفاع کرنا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ ایک عمل مرغوب اور محبوب ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں دو طرح کی آیات ملتی ہیں۔ ایک وہ آیت ہے جو صریحاً اور واضح طور پر وطن سے محبت کو بیان کرتی ہیں، اور ایک وہ آیت ہے جو صریحاً نہیں بلکہ کنایتاً اور اشارتاً وطن سے محبت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مگر قلت وقت کی وجہ سے ان تمام آیات کو یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں فقط ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یعنی ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا، اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو۔ یعنی خداوند متعال نے اس آیہ مبارکہ میں وطن سے نکلنے کو قتل کے برابر قرار دیا ہے، یعنی جس طرح انسان قتل کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے کراہت کرتا ہے اور اسے نفرت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح انسان اپنے وطن کو چھوڑنے، اپنے وطن سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ رہ جاتا ہے روایات اور سنت نبوی، کہ سنت نبوی میں دیکھیں کہ انسان کی اپنے وطن سے محبت کس فضیلت کی حامل ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ یعنی جو شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے، گویا کہ وہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگرچہ یہ روایت سند اور اپنے مفہوم اور منطوق کے اعتبار سے مفصل بحث کی اس میں ضرورت ہے، لیکن اس روایت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اپنے وطن سے محبت اس کے ایمان کی علامت ہے۔ ایک دوسری روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں امرت البلدان بحب الاوطان، یعنی وطن اور ملک اس کے شہروں سے محبت کی وجہ سے آباد ہیں۔ یعنی امیر کائنات نے اپنے اس فرمان میں ایک کسی بھی ملک کی آبادی اور اس کی شادابی کو اس کے شہروں سے اور اس ملک سے محبت قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہ اپنے وطن سے محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو اس لیے اس کی خاطر جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے وطن سے محبت کو انسان کے کرم اور شرافت کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں من کرم المرء خمس خصال وحنتہ الی اوطانہ، یعنی انسان کے کرم اور شرافت کی اور اس کی بزرگی کی 5 خصلتیں ہیں، جن میں سے ایک اس کی اپنے وطن کے ساتھ محبت اور دوستی ہے۔ یہ وطن دوستی جسے روایت میں اتنا سراہا گیا ہے، یہ وطن کی محبت جو اس ملک کے اور اس وطن کی آبادی کا باعث بنتی ہے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو انسان اگر اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر آج یہ ہمارے وطن، ہمارے ملک آباد اور شاد ہیں، تو یہ اس وطن کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ یعنی وہ مجاہد جو سرحدوں پر موجود اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، وہ فقط اس لیے ہے کہ ان کو اپنے وطن سے محبت ہے، لیکن اس طرف انسان متوجہ رہنا چاہیے کہ وطن سے محبت بھی قربتاً الی اللہ ہو۔ یعنی سرحدوں پر موجود وطن کے محافظ وہ پہاڑ، وہ درخت، وہ ٹیلے نہیں ہیں، بلکہ وہ مجاہد جوان ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے وطن کی محبت میں اس کے دفاع کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ وطن کی محبت میں انسان سرحدوں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور روایات معصومین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان تم دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر مجاہدوں کو مورچوں پر جمے رہنے، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کا امر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے۔ یعنی اس آیت میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں انسان کو اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کا اسلحہ اور ہتھیار تلوار ہوتی تھی، ان کی سواری گھوڑا ہوتی تھی، تو لہذا اس آیت میں گھوڑوں کا ذکر ہوا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج کی سواری گاڑیاں ہیں، توپیں ہیں، اور آج کے ہتھیار جو ہیں وہ بندوق اور بارود ہے۔ لہذا اگر دشمن کسی ملک پر حملہ کرے تو اس ملک کے مجاہدوں اور جوانوں کے لیے پر فرض ہے کہ وہ اس کے مقابلے اور دفاع کے لیے ہمتاً تیار رہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جتنی بھی استعداد ہے، جتنی بھی قوت ہے، تم اس اپنی قوت کے اعتبار سے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ تمہارے پاس جو وسائل ہیں ان کو آمادہ رکھو، تم اپنے مورچوں پر جمے رہو، تم سرحدوں پر بیٹھے رہو، تاکہ کوئی بھی دشمن تمہارے ملک میں آ کر یا تمہارے ملک کی اس سرحد کو پار نہ کر سکے۔ لہذا دفاع، ملک کا دفاع، ملک سے محبت ہر انسان پر فرض ہے۔ اور یہ فوجی، یہ سپاہی جو سرحدوں پر موجود رہ کر اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے وہ ہمیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے سمجھ آتی ہے جب آپ نے مالک اشتر کو مصر کا والی بنایا تو ان کے نام جب ایک خط لکھا تو اس خط میں آپ نے عجیب جملے فرمائے فوج کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں فالجنود بإذن اللہ حصون الرعیہ وزین الولاۃ وعز الدین وسبیل الامن والخفض ولیس تقوم الرعیۃ الا بہم، یعنی یہ جو فوجی اور سپاہی ہیں یہ اللہ کے اذن سے اور اس کی اجازت سے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی والیوں کی زینت ہیں، اور یہی رعیت کے لیے امن و امان کا پیغام ہے۔ یعنی اگر یہ سرحدوں پر موجود ہیں، اگر یہ سرحدوں پر موجود ہیں اور وہاں پر رہ کر یہ ملک کا دفاع اور حفاظت کر رہے ہیں تو ملت محفوظ ہے، ملت کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ سرحدوں سے ہٹ جائیں اور وہاں پر موجود نہ ہوں تو کوئی بھی دشمن کسی بھی ملک میں داخل ہو کر اس ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور یہ جملہ مولا کائنات کا عجیب ہے اس روایت میں آخری کہ لیس تقوم الرعیۃ الا بہم، یعنی کوئی بھی ملت، کوئی بھی قوم، کوئی بھی رعیت وہ قائم و دائم نہیں رہ سکتی مگر فوجیوں کے ذریعے سے۔ یہ سپاہی اور یہ فوجی اور یہ محافظ ہیں کہ جن کے وجود کی برکت سے، کہ جن کے وجود کے سبب سے ملتیں برقرار ہیں، ملک قائم و دائم ہے، شہر آباد ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی لاتعداد روایات موجود ہیں کتب احادیث میں کہ جو سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں تشویق دلاتی ہیں اور جوانوں اور مجاہدوں کے اندر شوق پیدا کرتی ہیں۔ تو اس مختصر سے بیان سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن کا دفاع کرنا، سرحدوں پر رہ کر اس کی حفاظت کرنا اور اپنے وطن کے لیے جان دینا، اس کے لیے مر مٹنا کوئی غیر شرعی اور ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ سیرت نبوی، قرآن مجید کی آیات اور روایات اس عمل کی تائید کرتی ہیں، بلکہ اس عمل کے اوپر تشویق دلائی گئی ہے کہ اگر تمہارے وطن اور ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو تم اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم بیٹھے رہو اور اپنے وطن کا دفاع نہیں کرو اور اس کے دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر نہ جاؤ تو کوئی بھی دشمن تمہارے ملک میں داخل ہو کر ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وطن کا دفاع فقط سپاہیوں اور فوجیوں پر ہی واجب نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کا فریضہ ہے کہ جو اس ملک میں رہتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اور اہل وطن کو چاہیے کہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے وطن کے دفاع کے لیے اقدام کرے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے وطن کو ہر طرح کی آفت اور مصیبت اور دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے جوان مجاہدوں کو مزید جوش و خروش کے ساتھ اپنے وطن اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔